جمادی الثانی کا مہینہ ابو بکر صدیق کی وفات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم نے ملک بھر میں ایک ماحول بنا دیا۔ الحمدللہ پاکستان کے گلی کوچے بازار سج چکے ہیں، چوکوں چوراہوں پہ لکھا ہوا ہے خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق۔ بچوں کے جلوس گلیوں کوچوں سے نکل رہے ہیں۔ 22 جمادی الثانی کو پاکستان کی دھرتی کا چپا چپا پکار اٹھے گا خلیفہ بلا فصل۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام معزز مکرم محترم علماء کرام، سامعین مکرم، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، آج ایک بار پھر آپ کے علاقہ دہراجی کراچی میں اس عظیم الشان کانفرنس میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کافی دیر سے آپ علماء، خطباء، قائدین کے خطابات سماعت فرما رہے ہیں۔ بالخصوص حضرت اقدس حضرت علامہ مسعود الرحمن عثمانی صاحب، علامہ رب نواز انفی صاحب، دیگر علماء اور زعماء آپ سے مخاطب ہو چکے ہیں۔ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، سردی کی راتیں، میں آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عنوان ہے پیغمبر انقلاب۔ وہ پیغمبر جس نے انقلاب برپا کیا، اس کے انقلاب کی تاثیر آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ جس کے انقلاب نے دنیا میں ہر شے کو بدلا اور دنیا میں ہر ظلم، جبر اور تشدد کے ان تمام طریقوں کو مسمار کیا اور محبت، امن، اتحاد اور اتفاق کا درس دے کر دنیا کو اپنے
انقلاب سے مزین کیا، میں اس انقلاب کی بات کروں، اس انقلاب کے اثرات کی بات کروں، پیغمبر کی بات کروں، پیغمبر کے صبح و شام کی بات کروں، آقا کے ساتھ چلنے والوں کی بات کروں، دین اسلام کے بڑھنے کی بات کروں، مکہ مکرمہ سے لے کر حجۃ الوداع کے موقع تک ہر چیز کو تلاش کرتے چلے جائیں، اور وہاں سے لے کر آج تک تاریخ کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک نقطے پر غور کرتے رہیں، لیکن ان سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے آج صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں پیغمبر علیہ السلام کے انقلاب کی پہلی اینٹ کی بات کیوں نہ کروں، پیغمبر علیہ السلام کے پہلے لگائے ہوئے اس شجر کی بات کیوں نہ کروں، پیغمبر علیہ السلام کے انقلاب کے اس پہلے گلاب کی بات کیوں نہ کروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے والے سب سے پہلے ساتھی کی بات کیوں نہ کروں، آغاز ہی بات کا وہاں سے کیوں نہ کریں کہ اتنا بڑا انقلاب جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی بنیاد کون ہے، اس کی سنگ بنیاد کون ہے، اس کا آغاز کون ہے، کس پر یہ انقلاب آگے بڑھا، اور کون اس انقلاب کو لے کر چلا، اور کون اس انقلاب کا پہلا ورکر بنا، کون اس انقلاب کا پہلا کارکن بنا، کس نے انقلاب کی اس وادی میں پہلا قدم رکھا، کون تھا جو سب سے پہلا انقلابی تھا، کون تھا جس نے سب سے پہلے دعوت کو سمجھا تھا، وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے رسول کو پہچانا تھا، وہ کون تھا جو پیغمبر کی اداؤں اور طبیعت سے سمجھ چکا تھا کہ کوئی عام فرد نہیں ہے، وہ کون تھا جس نے رسول کے رسالت کے اقرار کے فوراً بعد تائید بھی کر ڈالی اور تصدیق بھی کر ڈالی، اور وہ کون تھا جو ہمیشہ ہر وقت نبی کے ساتھ رہا، وہ کون تھا جو انقلاب کے عرزینے پہ چڑھتا رہا، جو کون تھا جو انقلابیوں کے لیے مثال بن گیا، وہ کون تھا جو انقلاب کا نمونہ بن گیا، وہ کون تھا جو انقلاب کی روشنی بن گیا، وہ کون تھا جو انقلاب کی چمک بن گیا، وہ کون تھا جس کی دمک سے انقلاب نظر آنے لگا، وہ کون تھا جس کے قدموں سے انقلاب کی آہٹ سنائی دی، وہ کون تھا جو انقلاب کی نوید شہر بن گیا، وہ کون تھا جو آغاز اور ابتدا بن گیا، وہ کون تھا جو پھر عروج بن گیا، وہ کون تھا جس کی مثال آج بھی دی جاتی ہے، جس کی مثال آج بھی دی جاتی ہے، وہ کون ہے جسے بلایا نہیں جا سکتا، وہ کون ہے جس کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا، وہ کون ہے جسے اسلام اور پیغمبر سے جدا نہیں کیا جا سکتا، وہ کون ہے جس کا ذکر کیے بغیر جناب دین مکمل نہیں ہوتا، وہ کون ہے جس کا ذکر کیے بغیر دین سمجھ میں نہیں آتا، وہ کون ہے جسے درمیان سے نکال دیا جائے تو نبی کی سیرت پوری نہیں ہوتی، وہ کون ہے جس کے خیالات کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو خیال اسلام سمجھ میں نہیں آتا، وہ کون ہے جس کی سوچ کو نکال دیا جائے تو سوچ اسلام پر عمل پیرا ہوا نہیں جا سکتا۔ پوچھنے والوں پوچھتے رہو یہ کون ہے، ہر آدمی سوال کرے ایک ہی جواب آئے گا، وہ انقلاب کی پہلی کرن ہے اور اسی کا نام ابو بکر ہے، اسی کا نام ابو بکر ہے، توجہ وقت کم ہے، اسی کا نام ابو بکر ہے، یہ ابو بکر اس اینٹ اور آغاز کا نام ہے جو انقلاب کی سب سے پہلی ہے۔ اور یاد رکھو عمارت کتنی مضبوط کیوں نہ ہو، اس کی بنیاد میں اس اینٹ کی بڑی حیثیت ہوتی ہے جو سب سے پہلی لگائی جاتی ہے، اور اسے لگانے کے لیے کہا جاتا ہے آج ہم سنگ کے بنیاد لگانا چاہتے ہیں، آ جاؤ سارو۔ ہر چیز کا آغاز ایک خوبصورت نام اور خوبصورت کام سے ہوا کرتا ہے، ہر چیز کا آغاز ایک مبارک نام سے ہوا کرتا ہے۔ ارے سمجھو اسلام کا آغاز جس شخصیت سے ہوا اور جو ابتدا میں اول آیا اسی آغاز کا نام ابو بکر ہے۔ آج دنیا اور دنیا کے بیوقوف اور دنیا کے جاہل اور دنیا کے بزدل اور دنیا کے ان پڑھ اور دنیا کے غلیظ ترین لوگ تنقید کر رہے ہیں اس شخصیت اور ذات پر، اس شخصیت اور ذات پر جو سب سے پہلا مومن ہے۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہے یہ پہلی عید پر حملہ در حقیقت
کے لوگوں سمجھو، ابو بکر صدیق پر حملہ اسلام کی بنیاد پر حملے، رسول کی سیرت پر حملے، حضور کی عظمت پر حملے، دین اور اسلام پر حملے، کلمے پر حملے۔ لہذا کوفت بن کر اس عمارت کی اگر حفاظت کرنی ہے تو اس کی پہلی اینٹ کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور اس پہلی اینٹ کا نام ابو بکر ہے۔ کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ اور کتنے جاہل ہیں وہ لوگ، کہتے ہیں ہم عمارت کو مانتے ہیں، اس کی بنیاد نہیں مانتے۔ بے وقوفو، جب بنیاد نہیں مانو گے تو عمارت تو کھڑی اس بنیاد پر ہے جس بنیاد کا نام ابو بکر ہے۔ وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے رسول کا کلمہ پڑھ کر ساری مخالفتیں برداشت کر لی تھی اور دنیا کو منہ دے دیا تھا اور ساری دنیا کو بتا دیا تھا کہ میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یارو، جس زمانے میں کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، ابو بکر جانے کو تیار نہیں تھا۔ جب کوئی محبت کرنے کو تیار نہیں تھا، ابو بکر نفرت کو تیار نہیں تھا۔ جب سارا جہاں نفرت کر رہا تھا، ابو بکر محبت کر رہا تھا۔ جب سب بھاگ رہے تھے، ابو بکر آ رہا تھا۔ جب سب جو ہے وہ نفرت کر رہے تھے، ابو بکر عقیدت کر کے دنیا کو بتا رہا تھا، رہتی دنیا تک آنے والوں تو محبت کی بات اگر کرو گے تو صدیق کے بغیر وہ بات مکمل ہی نہیں ہوگی۔ تو اس بنیاد کا نام ابو بکر ہے۔ آج توہین کی انتہا ہو رہی ہے اور ڈائریکٹ ابو بکر صدیق پر ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے ابو بکر نے فدق لے لیا، ابو بکر نے فدق لے لیا۔ آؤ تمہیں بتاؤں، ابو بکر اس ذات کا نام ہے جس نے کبھی لیا کچھ نہیں، ہمیشہ دیا ہے۔ ابو بکر اس صحابی کا نام ہے، ابو بکر اس تاجر کا نام ہے، ابو بکر اس مومن کا نام ہے جس نے لیا کچھ نہیں، سب کچھ اسلام اور رسول کو دیا ہے۔ اس لیے رسول خدا نے فرمایا لوگوں کے بڑے احسان ہیں اور میں چکا لیکن ابو بکر کا احسان میں نہیں چکا سکتا۔ اور یارو، ایک بات یاد رکھنا، دنیا میں سب سے سچے انسان کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے سچے انسان کا نام رسول اللہ ہے۔ جب رسول اللہ نے پہلا اعلان کیا تھا اور اعلان کر کے کہا تھا، اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو تم پر حملہ آور ہوگی، کیا تم مان لو گے؟ مکہ والوں نے کہا ضرور مانیں گے، آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، ضرور مانیں گے، آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، قیاس اور کرینہ کوئی نہیں ہے، فوج کے آنے کا موقع کوئی نہیں ہے، راستہ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیں گے، اس لیے کہ آپ سچے اور آپ کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے۔ جن کی سچائی کو سارے جہانوں نے مانا اور جو سچوں کا بھی سردار تھے، ان سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کائنات میں سب سے سچے، آپ بتائیے سچا کون ہے؟ تو کائنات کے سب کے سچے نے کہا، کائنات کے سب سے سچے نے کہا ابو بکر سچا ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ آج دنیا کا یہ فرد بے وقوف نہیں ہے جو ابو بکر کو پورا کہہ رہے، جسے سب سے سچے انسان نے سچا کہا، والذی جاء بالصدق وصدق بھی، جس نے حضور علیہ السلام کی سب سے پہلے تصدیق کی، حمایت کی، اور حضور نے فرمایا ابو بکر تو ابو بکر ہی نہیں ہے، صدیق اکبر ہے۔ میں نے کہا یہ مانتا ہوں، عمر بھی صدیق ہے، عثمان بھی صدیق ہے، علی بھی صدیق ہے، طلحہ بھی صدیق ہے، زبیر بھی صدیق ہے، عمار بھی صدیق ہے، یاسر بھی صدیق ہے، بلال بھی صدیق ہے۔ محمد کریم کے قدموں میں آنے والا ہر صحابی، صحابیہ، بچہ، ہر فرد صدیق ہے، سچ ہے۔ کہنے والا مجھ سے کہتے ہیں مولانا صاحب یہ سب صدیق ہے تو ابو بکر اور ان میں کیا فرق ہے؟ میں نے جواب میں کہا یہ سب صدیق ہے مگر ابو بکر صدیق نہیں، صدیق اکبر ہے۔ جس طرح اللہ اپنی ربوبیت میں اللہ اکبر ہے، حضور
اپنی رسالت میں رسول اکبر ہے تو ابو بکر اپنی صداقت میں صدیق اکبر ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے سچے انسان نے کہا ابو بکر سچا ہے۔ ابو بکر کون ہے؟ سب سے بڑے سچے انسان نے کہا ابو بکر سچا ہے۔ خدا نے کہا ابو بکر سچا ہے۔ لانتیوں تمہاری بات مانے یا خدا اور رسول کی بات مانے، قرآن و تورات و زبور و انجیل کی بات مانے، وقت کے ولیوں کتب و ابدالوں غوثوں کی بات مانے، کائنات کے ذرے ذرے کی بات مانے، دنیا کے ہر سلیب الفطرت انسان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اس سے پوچھو ابو بکر کون ہے، وہ جواب میں کہتا ہے یہ سب سے اچھا سچا ہے۔ ساری دنیا ابو بکر کو سچا کہے، جو ابو بکر کو غلط کہے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی ہے؟ اس سے بڑا دجال کوئی ہے؟ اس سے بڑا کذاب کوئی ہے؟ اس سے بڑا بے ایمان کوئی ہے؟ اس سے بڑا کافر کوئی ہے؟ اس سے بڑا کوئی لعنتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی مردود ہے؟ اس سے بڑا کوئی دھتکارا ہوا ہے؟ اس سے بڑا کوئی غلیظ ہے؟ اس سے بڑا کوئی بدتر ہے؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل، چوپایوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اور میں نے گزشتہ دنوں پنجاب میں ایک جگہ کہا صحابہ کرام اتنی عظمتوں والے ہیں، جب صحابہ جنگل میں گئے نا اور جنگل میں جا کر اعلان کیا کہ درندوں چرندوں پرندوں سوروں خنزیروں اور کتوں اور بلیوں نکل جاؤ، انہوں نے کہا کیوں نکلیں؟ کہا محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ کون آ رہے ہیں؟ محمد کریم کے غلام آ رہے ہیں۔ جنگل کے درندوں چرندوں پرندوں نے سب نے نکل کر بیک زبان ہو کر یہ کہا تھا یہ اتنے سچے آ گئے ہیں، اب رسول کے غلاموں کو یہ جنگل چاہیے تو ہم اپنا جنگل اور گھر خالی کر کے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا سورا، او سورا سور نکل گیا، خنزیرہ خنزیر نکل گیا، کتیا کتا نکل گیا، بلیا بلا نکل گیا۔ ظالم تو چپ نہیں ہوا، وہ دیکھ نکل پڑے، ہر جنگل کا درند چرند پرند شام بچھو سور خنزیر سورا نکل گیا۔ تو اتنا بڑا خنزیر ہے، تیری زبان آج بھی بند نہیں ہوئی۔ ان کا احترام ان شخصیات نے کیا اور ان میں سب سے پہلے مسلمان کا نام ابو بکر ہے۔ جمادی الثانی کا مہینہ ابو بکر صدیق کی وفات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم نے ملک بھر میں ایک ماحول بنا دیا۔ الحمدللہ پاکستان کے گلی کوچے بازار سج چکے ہیں، چوک و چوراہوں پہ لکھا ہوا ہے خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق۔ بچوں کے جلوس گلیوں کوچوں سے نکل رہے ہیں۔ 22 جمادی الثانی کو پاکستان کی دھرتی کا چپا چپا بخار اٹھے گا، خلیفہ بلا فصل۔ کیا جواب آئے گا؟ کیا جواب آئے گا؟ باتوں کا وقت نہیں ہے، تقریروں کا وقت نہیں ہے، عمل کا وقت ہے۔ میدان عمل میں اترنا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے۔ صدیق عمر فاروق اور عثمان کے چاہنے والوں نے قربانیاں دی، پاکستان کے پرچم کو بلند کیا۔ یہ دھرتی یہ شہر ہمارا ہے، اس شہر میں بدامنی، اس ملک میں بدامنی نہیں ہونے دیں گے۔ 22 جمادی الثانی کو پورا من قافلے، پورا من جلوس، پورا من ریلے ہر گلی کوچوں سے نکلتے ہوئے مین جلوس کی طرف آ کر بتائیں گے شہر کراچی صدیق کے چاہنے والوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ بھرو گے نہیں بھرو گے؟ بھرو گے نہیں بھرو گے؟ سور خنزیر کتے بھاگ رہے ہوں گے، ابو بکر عمر عثمان علی اور حیدر کرار کے چاہنے والے میدانوں میں ہوں گے۔ ایسا کرو گے؟ جوش سے آؤ گے؟ میں اس لیے کہتا ہوں اہل سنت عوام کی تعداد بہت زیادہ ہے، اگر یہ سب آ گئے تو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا سب مت آؤ، اپنی اپنی مسجدوں کی اذانیں بھی مت چھوڑو، نمازیں بھی مت چھوڑو، جماعت سے نمازیں بھی ہوگی،
گھروں کے کام کاج بھی ہوں گے، سب مت آنا، صرف ایک ایک آدمی کتنے کتنے بندے لائے گا؟ کتنے 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 کتنے؟ 10 10 10 10۔ جواب میں وہ کہے گا بابا بس 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 بس۔ تمہاری طرف سے آئیں گے 10 10، وہاں سے کیا جواب آئے گا؟ بھائی بس بس بس، ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ یہ محنت کرو گے، پرامن ماحول کے ساتھ آؤ گے، اور میں جو کہتا ہوں ایک آدمی 10 بندے لائے گا، 10 آدمیوں پر 10 آدمی نہیں ہوں گے، ہر آدمی کے لیے 10 ہوں گے، ہر ورکر اپنے ساتھ لائے گا۔ زیادہ مت لانا اس لیے کہ ہجوم اتنا ہوگا، ہم لسبیلا سے چلیں گے، معاویہ سینٹر تک لوگوں کے سر ہی سر ہوں گے۔ یہ محنت ہوگی، سب کرو گے۔ اس دن نعرے کیا لگیں گے؟ خلیفہ بلا فصل، 3 دفعہ جو، خلیفہ بلا فصل، اور واہ صدیق واہ، دوسرا نعرہ واہ ابو بکر واہ، واہ ابو بکر واہ، اور چوتھا نعرہ لگے گا واہ صحابہ واہ۔ اونچی ایک مرتبہ گونج ہو جائے، گونج ہو جائے۔ میں منتظمہ کمیٹی کو، جلسے کے انتظام کرنے والوں کو، تمام دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں بڑا لمبا سفر مسلسل کر کے آیا، لیکن آپ کی محبت اور چاہت کی وجہ سے میں نے آرام کو ترجیح نہیں دی، آپ کے پاس آنے کو ترجیح دی۔ ہماری حاضری ہو گئی، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔